اگر ماتم کے لیے صدائیں بلند کرتے ہیں عزیزان محترم، یہ صدائیں ہیں جس کو دشمن کئی سالوں سے روکنا چاہتا ہے، مگر یہی صدائیں ہیں جنہوں نے جوانوں کے سینوں کو تانا ہوا ہے۔ تو ہم قدر کریں عزیزان محترم ان ساری چیزوں کی، اور اپنے ویژن کو مضبوط بنائیں۔ جوان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے عزیزان محترم، غلطی ہو جائے استغفار کریں، بھاگے نہیں۔ یہ غلطی ہو گئی، وہ غلطی ہو گئی، عزیزان محترم وہ خدا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پر کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ مایوسی کیسی؟ بندگی کریں۔ خوب بندہ غلطی کرتا ہے، بندے سے کوتاہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، واپس آئیں، پلٹیں، سجدہ کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں۔ جوان استغفار کرے، جوان اپنے آپ کو بچائے۔ یہی جوانی ہے عزیزان محترم جو اسلام کو ضرورت ہے۔ بزرگ تو ماشاءاللہ اپنی زندگی گزار گئے، اپنی زندگی میں جو کام کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے ابو نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں، عزیزان محترم جتنا وہ بہترین کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ بول رہے ہیں مولانا صاحب بھی اپنے آپ کو جوان کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب عزیزان محترم دل جوان ہونا چاہیے، انسان ظاہراً سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور جب تک دل میں جوانی ہے تب تک سب اچھا لگتا ہے۔ جس دن آپ نے یہ کنسیڈر کر لیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اسی دن موت متوقع ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں آپ جوانوں سے بھی کہوں گا اپنے والدین کو ایکٹیویٹی میں انوالو کریں، ان کو گھروں میں نہ بیٹھنے دیں۔ نہیں آپ نے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں یہ کریں، نہیں عزیزان محترم جو آدمی ساری زندگی چلتا پھرتا ہو، سوچتا ہو، کام کرتا ہو، آپ کا اسے ایک کمرے میں بٹھا دینا اس کو ویسے ہی مار دیتا ہے۔ یہ سوشل پرابلم ہے ہمارا، کسی نہ کسی کام میں ایکٹیویٹ کریں۔ کل یہی باپ تھا جس نے آپ کو انگلی پڑھ کر چلنا سکھایا تھا، آج آپ اس کو بتائیں نہیں، آج آپ اس کی بات مانیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کا اپنا بچہ ہے۔ ذہن نوجوانی، بچپن میں اور بڑھاپے میں ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تب آپ اپنے بعض اوقات والدین بات مان رہے ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، نہیں اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ بچہ بھی ویسے ہی ڈٹا ہوا رہتا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ باپ ہے آپ کا، خدمت کریں عزیزان محترم۔ باپ کی دعا روایات میں ہے، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ باپ کی خدمت کریں، دعا کریں آپ کے لیے۔ جوان اپنی زندگیوں میں بندگی کی کوشش کرے۔ ہمارے استاد ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ بیان کرتے ہیں، غالباً وہ اصفہان میں بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں۔ اس زمانے میں جو دور تھا، اصفہان دارالخلافہ تھا، جو حکومت تھی، جو حاکم تھا، اس کے گھر میں کوئی مشکل ہو گئی، حرم میں مشکل ہو گئی، ازواج میں، بیٹیوں میں۔ تو ایک بیٹی جو کہ ظاہر ہے شہزادی تھی، وہ حرم سے نکل گئی۔ رات کو جب نگہبانوں کو پتہ چلا کہ ایک میں پہنچی تو سب بند تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب میں دروازے سے اندر گئی تو دیکھا کہ مدرسہ ہے۔ وہ مدرسے میں ایک حجرہ یعنی ایک کمرے میں ایک جگہ پر ایک قندیل جل رہی تھی، تو دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہے۔ جب اس نے میری طرف نگاہ کی تو اس نے کہا کہ آپ غلط آ گئی ہیں، یہ صرف طالب علموں کی جگہ ہے۔ کیونکہ وہ شہزادی تھی، اس نے کبھی نہ نہیں سنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ خوب ہم تو شہزادی ہیں، ہم تو جو کہیں گے وہ کرنا ہے۔ وہ چپ ہو گیا، اس نے بولا بھارا سمجھ تو رات گزارنی ہے۔ تو باپ نے، بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم نے رات کو کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی صرف، میں نے وہی کھائی۔ کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ کھانا اتنا ہی تھا۔ کہا اس جوان نے تمہاری طرف دیکھا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ کہا اس جوان کو لے کر آؤ۔ بادشاہ نے جب اس کو بلایا تو اس سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہاں ایک نگاہ پڑی تھی، وہ بھی غیر عمدن۔
جب وہ آئی کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے اس سے خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی دنیا میں۔ تو کہا پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ تم اوج جوانی پر سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے لڑکی کو دوبارہ دیکھا تک نہیں؟ تو اس لڑکے کے ہاتھ اپنے اندر تھے، اس نے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا، اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ جب بھی میرے ذہن میں یہ وسوسہ آتا تھا تو میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا تھا، کہتا تھا پروردگار تو ہی ہے جو میری عفت کو بچا سکتا ہے۔ میں اپنی انگلی کو اس جلتی ہوئی قندیل پر رکھ دیتا تھا کہ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک قیامت کی آگ ہے۔ کہتا ہے ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دی اور پھر صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میری بیٹی سے شادی کرو؟ کہا میں تو ایک طالب علم، میرا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا جو تمہارے پاس ہے وہ ایک خاص عطا ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میر داماد تھا یا ان کے والد تھے جو ملا صدرہ کے بھی استاد تھے۔ عزیزان محترم، کتنا میں اپنی عفت کو بچا رہا ہوں۔ یہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو، ہم نے اپنے استاد سے جملہ پہلی دفعہ سنا۔ ہم عفت پاک دامنی صرف عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ اپنی عفت کو بچائے، اپنی نہیں۔ عزیزان محترم، جوان پاک اپنی عفت کو بچائے، ایک ایک نگاہ سے، ایک فلم، ایک تصویروں سے اپنی پاک دامنی کو تار تار مت کرے۔ یہی تو ہوگا کہ پھر آپ بولیں ہاں جس طرح حضرت عباس نے وفا کی اپنے مولا سے، میں بھی وفا کر سکتا ہوں اپنے مولا سے۔ پاک دامنی کریں، پاک ہوں۔ مشکل نہیں ہے کوئی کام، سخت ہے، انہیں سختیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسے تھوڑی وقت کے امام کی فوج میں نوکری مل جائے گی۔ اب آپ ملکوں کی فوجوں میں داخلہ لیں، کیسا ہوتا ہے؟ ذرا سی پاؤں غلط پڑ رہا ہو، انگلی ٹیڑھی ہو، ریجیکٹ۔ اور یہ امام کی جو فوج ہے یہ صرف ظاہری بدن کو نہیں دیکھے گی، یہ سوچوں کو بھی دیکھے گی، تنہائی کو بھی دیکھے گی، سجدوں کو بھی دیکھے گی، کہ جو اس میں پورا اترے گا آ جائیے۔ صرف باتوں سے ہم وقت کے امام تک نہیں پہنچ سکتے۔ عزیزان محترم،